مرزا انجینئر مرزا جہلمی جسے کہتے ہیں، آپ سب اس سے واقف ہیں کہ یہ گمراہ، بددین، لعنتی، اولیاء اللہ کا دشمن، جاہل، گنوار، صحابہ کرام علیہم رضوان کا دشمن، اسی طرح قادیانی جو کہ اہل اسلام کے نزدیک بھی قطعی طور پر کافر ہیں اور پاکستان کے قانون کے مطابق بھی کافر ہیں، لیکن یہ بدبخت ان کو کافر نہیں کہتا معاذ اللہ، اور اس نے ہمارے معاشرے کے اندر برائی پھیلانے میں کسی قسم کی کمی نہیں کی۔ اخلاقی طور پر جو نوجوان نسل کو جس راہ پہ لگا دیا، اولیاء اللہ کا دشمن بنا دیا، سلف اور صالحین پر طعن و تشنیع کرنے والا بنا دیا، لیکن کب تک کوئی شخص جو ہے وہ اوپر چڑھتا رہے گا؟ اولیاء اللہ کے دشمن کے متعلق تو اللہ نے فرما دیا کہ اولیاء اللہ کے جو دشمن ہیں وہ اللہ کے بھی دشمن ہیں، تو اللہ نے اسے بے نقاب کیا۔ ہم تو شروع ہی سے کہہ رہے تھے کہ یہ شخص بدبخت ہے، گمراہ ہے، شہر اسلام کی توہین کرنے والا ہے، سلف اور صالحین پر طعن و تشنیع کرنے والا ہے، اخلاقیات کو پستی کی طرف لے جانے والا ہے، حقائق کو چھپانے والا ہے، یہ منافق ہے، اس سے بچو۔ لیکن بات یہاں پہ یہ ہے کہ ایک اور بھی شخص ہے جس نے پاکستان کے اندر اخلاقی طور پر نوجوان نسل کو اس گندے کام کی طرف لگا دیا کہ وہ قوم جو ہے جس کو قوم یوتھ کہا جاتا ہے، قوم یوتھ ایسی قوم ہے کہ اس کے سربراہ نے اپنے نوجوانوں کو گالم گلوچ کے اندر لگا دیا، دوسروں کی عزت اچھالنے میں لگا دیا، اور جو شخص اس کی تعریف کرتا ہے اسے وہ بدبخت نوجوان آسمانوں پر پہنچا دیتے ہیں، اگرچہ وہ گمراہ ہو، بددین ہو، لعنتی ہو، کسی قسم کا ہی بندہ ہو، لیکن جب وہ عمران نیازی کی تعریف کرتا ہے تو قوم یوتھ اسے آسمانوں کی طرف لے جاتی ہے۔ ہم نے بہت روکا اپنے نوجوان نسل کو، اپنے بھائیوں کو بہت روکا، سمجھایا کہ یہ شخص گمراہ ہے، اس کی باتوں کو مان کر آگے شیئر نہ کرو، اس کی ویڈیوز کو نہ دیکھو، اسے اپنا استاذ نہ مانو، اسے اپنا مرشد نہ مانو، لیکن قوم یوتھ نہیں مان رہی تھی اور ہمیں گالم گلوچ کر رہی تھی اور ہمیں برا بھلا کہہ رہی تھی، اور وہ شخص جو ایک بند کمرے میں بیٹھ کر لوگوں کو تعلیم دیتا ہے، صرف چند نوجوانوں کو جمع کر کے، اور پھر وائرل ہونے کے لیے اس نے 50 سے زیادہ چینل بھی بنا رکھے ہیں۔ اس بدبخت نے نوجوان نسل کو کہاں لگا دیا، حالانکہ اس کے پیچھے سپورٹ ہے، اور جب کوئی عالم اس سے رابطہ کرتا ہے کہ تو نے یہ غلط بات کہی، آؤ ہم سے بات کرو، رابطہ کرو، تو ان سے نہیں ملتا۔ جب علماء وہاں جاتے ہیں تو یہ بھاگ جاتا ہے، یہ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اس کو تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اس کو تو عربی نہیں آتی، عربی گرامر نہیں آتا، اس کا کوئی استاذ نہیں، اور ہماری نوجوان نسل جو ہے اس کو کس طرح سمجھایا جائے کہ جو بندہ ایکسپرٹ ہے اسی سے سیکھا جاتا ہے، جو دین کا ایکسپرٹ ہے، جو دین کا جاننے والا ہے، دین اسی سے سیکھا جائے گا۔ اگر تم نے فزکس، کیمسٹری کی تعلیم لینی ہے تو اسی کے اس فن کے اندر جو ماہر ہے اس سے سیکھنا ہوگا۔ ہر چیز کا ایک فن ہے، لیکن قوم ہماری کس طرف چلی گئی کہ دین کا علم ایسے شخص سے سیکھیں گے جسے دین کا کچھ پتہ ہی نہیں، اس سے صرف داڑھی رکھی ہوئی ہے، اسی کی طرف پوری قوم جو ہے وہ چل گئی۔ تو قوم یوتھ کو بہت سمجھایا، ان نوجوان کو ہم نے بہت سمجھایا کہ جو نیازی کے ماننے والے تھے، بہت سمجھایا، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ اچھا یہ جو قوم یوتھ ہے یہ اس مرزا انجینئر کو کیوں پسند کرتی ہے؟ اس وجہ سے کرتی ہے کہ جب عمران نیازی کا دور اقتدار تھا، وہ کرسی کی ہوس میں اندھا ہو چکا تھا، تو اس وقت جو ہے مرزا جہلمی نے عمران نیازی کی تعریف کر دی تھی کہ یہ تو اچھا انسان ہے۔ اب جب اس نے تعریف کی تو قوم یوتھ، آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ان کا سوشل میڈیا ایکٹیو ہے، بہت زیادہ ایکٹیو ہے، اور ابھی تو خبر یہ بھی آئی ہے کہ 80,000 اکاؤنٹس ایسے ہیں کہ جس کو حکومت کی طرف سے 40,000 35,000 روپے ملتے تھے، صرف
عمران نیازی کے جو ان کی سوچ ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور ادارے ہیں ان کے خلاف تو ان کو پیسہ ملتا تھا، تو ان کا ایکٹیو اکاؤنٹ جو ہے بہت زیادہ ایکٹیو ہے۔ تو اب اس مرزا جہلمی نے جب اس کی تعریف کر دی عمران نیازی کی، تو اب قومی یوتھ نے، نوجوان نسل نے جو عمران نیازی کے ماننے والے تھے، انہوں نے اس کو آگے پروموٹ کرنا شروع کیا، اسے استاذ کہنا شروع کیا، اسے اپنا بڑا پیشوا جو ہے یہ، کیونکہ اس نے ایک نیا فرقہ بنایا تھا، تو قومی یوتھ کو بہت سمجھایا، لیکن وہ بغیر سوچے سمجھے وہ کہتے ہیں ہم اپنے مرشد عمران نیازی کی محبت میں اندھے ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارا ایمان بھی یہی ہے، اور بعضوں نے تو اسے پیغمبر کے درجے تک پہنچا دیا، اور بعضوں نے کہا کہ تو موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں جو ہے وہ آ چکے ہیں معاذ اللہ۔ تو عمران نیازی کی جو بد اخلاقی ہے، اس کی جو کرپشن ہے، ملک دشمنی ہے، اس کو جلانا ہے، ملک کا گھیراؤ کرنا ہے، ادارے والوں کے ساتھ جو ہے وہ لڑنا ہے، عوام کا جو دشمن ہے، اخلاقی طور پر اس نے جو پستی پھیلائی ہے، وہ سب کے سامنے اسے بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ لیکن اس کے ماننے والے، اس کے حواریوں نے مرزا جہلمی جو کہ بدبخت تھا، علماء نے بہت کوشش کی، ویڈیوز بنائی اس کے خلاف کہ کسی طریقے سے یہ قوم جو ہے وہ باز آ جائے اور اس کی باتوں کو نہ مانے، لیکن نہیں۔ آج جو ہے جب اس کی نیازی کی حکومت چلی گئی اور دوسری حکومت آئی، تو اب اس نے جو ہے اس کے خلاف، جو کہ یہ اعلیٰ قسم کی منافقت ہے کہ جس کی حکومت ہو آپ اسی کی تعریف کرتے ہو۔ اب چونکہ اس کی حکومت تو چلی گئی نیازی کی، اور نیازی جیل میں ہے، اللہ کے عذاب میں ہے، اور اس نے جو ظلم اور بربریت کی ہے اہل سنت پر، لوگوں کو قتل کروایا، 40-70 ہزار لوگوں کو جیل میں ڈالا، 1400 پرچے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر کاٹے گئے۔ تو یہ تمام چیزیں میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن بات یہ ہے کہ قوم یوتھ نے اسے پروموٹ کیا مرزا جہلمی کو، اور جب اس کی حکومت چلی گئی اور اس نے جو ہے وہ حقیقت بتائی کہ عمران نیازی جو ہے وہ اس کا کمپیریزن نہیں ہے، تو پھر قوم یوتھ جو ہے جو کہ بدبخت ہے قوم یوتھ نے پھر جو ہے اسے آسمان سے نیچے زمین کی طرف لے آنا شروع کیا ہے اور اب ان کی دونوں کی جو لڑائی ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ تو بات میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ کبھی بھی آپ اگر کسی کو پروموٹ کرتے ہو، کسی بھی پارٹی سے، مسئلہ کہ میں نان پولیٹیکل ہوں، کسی بھی پارٹی سے آپ کا جو ہے وہ تعلق ہے، تو آپ جو ہے یہ ضرور دیکھیں، ضرور سوچیں سمجھیں کہ کس کو ہم آگے پروموٹ کر رہے ہیں، کس کو شیئر کر رہے ہیں۔ شیطان کے پیروکار تو نہیں ہے، اور یہ شیطان کی پیروی تو نہیں ہے، اور تم نے ایک ایسے شخص کو جو زانی ہے، جو بدبخت ہے، جو ملک کا اقتصادیات کا نقصان کرنے والا ہے، اسے اپنا مرشد مانا، اور جو اس کے خلاف بات کرے تم اس کی پرائیویسی، اس کی ذاتیات پہ اتر کے کیا سے کیا کر دیتے ہو۔ تو سوچو اور سمجھو، قبر میں بھی جانا ہے، آخرت میں بھی جانا ہے، رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ وما علینا الا البلاغ۔